یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ عبدالاحد صاحب نوئیڈا سے سوال کرتے ہیں، کرونا کی جو ویکسین بنائی گئی ہے اس کو لگوانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جو ویکسین تیار کی گئی ہے اس ویکسین کو بنانے میں ایک دو نہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کے بنانے میں شامل رہے ہیں، بڑی محنت اور کوشش کی گئی ہے، اور جن ڈاکٹروں نے اس کو بنا کر تیار کیا ہے اور اس کا تجربہ کر لیا ہے، اور جو ذمہ دار ادارے ہیں انسانی صحت کے لیے تمام حکومتوں کے پاس، انہوں نے اس کا ٹرائل کر کے، اس کا تجربہ کر کے اور یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اس کا استعمال کرنا اب درست ہے اور یہ افیکٹڈ ہے، یہ کام کرنے والی ہے، مرض سے لڑنے والی ہے، اس کے اندر ایسی قوت مدافعت پیدا کرنے والی ہے کہ کرونا کے جراثیم کو یہ مار سکتی ہے، تو پھر ہمیں اس سلسلے میں بہت زیادہ تشویش میں پڑ کر اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، شریعت اسلامیہ کا ایک قانون ہے، شریعت نے جن چیزوں کو حرام رکھا ہے، مردار حرام ہے شریعت میں، مری ہوئی چیز اگر وہ مچھلی نہ ہو یا ٹڈی نہ ہو تو وہ حرام ہے، لیکن اگر کسی آدمی کے لیے کوئی چیز دستیاب نہ ہو، ایسی جگہ پر ہے وہ کہ سوائے مردار کے، حرام غذا کے اور کوئی چیز اس کی جان بچانے کے لیے موجود نہیں ہے، کسی ایسی جگہ میں ہے، بیابان میں، جنگل میں یا کہیں پر، یا ایسے دشمنوں کے نرغے میں ہے کہ وہ اسے حلال چیز کھانے نہیں دے رہے ہیں، پہنچنے نہیں دے رہے اسے، اس کے لیے جان بچانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ حرام کھائے اور جان بچا لے، تو قرآن کہتا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ تو ایسی صورت میں جان بچانے بھر کھا کر اگر وہ اپنی جان بچا لیتا ہے تو اللہ رب العزت کے یہاں فلا اسم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہ جیسے کہ ذکر کیا جا رہا ہے، بہت سارے سوشل میڈیا میں اور دیگر گروپس میں اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ اس میں حرام اجزاء شامل کیے گئے ہیں، فلاں چیز سے بنائی گئی ہے، فلاں چیز سے بنائی گئی ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ تو دیکھیے، یہ علاج کے لیے بنائی گئی، علاج کے لیے بنائی گئی، اور اس وقت تک، ابھی تک اس کے علاوہ کوئی اور کارگر علاج دستیاب نہیں ہے حکومتوں کے پاس، یا ہے تو وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے، مان نہیں رہے کسی بھی وجہ سے۔ اب صورتحال اس وقت مان لیجئے ہمارے یہاں ہندوستان میں یہ ہے کہ بھئی آپ لگواتے ہیں تو اچھا ہے، نہیں لگواتے ہیں تو ابھی تک تو کوئی ایسی اوپر سے صورتحال پیدا نہیں کی گئی ہے کہ لگوانا ہی پڑے گا آپ کو، لیکن کل کو ایسی صورتحال پیدا کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ ویکسین نہیں لگوائیں گے تو آپ کو کاروبار کرنے کے لیے لائسنس نہیں دیا جائے گا، گاڑی چلانے کے لیے لائسنس نہیں دیا جائے گا، آپ کو یہاں سے وہاں سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ ہوائی جہاز میں سفر نہیں کر سکتے، آپ ٹرین میں سفر نہیں کر سکتے، یعنی جو بھی سہولتیں ہیں ایک عام انسان کے لیے بحیثیت ناگرک کے، جن کو سرکار پرووائڈ کرتی ہے، ان تمام پر بین لگا دیتی ہے۔ جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہو کہ اس نے ویکسین لے لی ہے اسی کو یہ الاؤ کی جائیں گی، باقی لوگوں کو نہیں۔ تو اب مجبوری ہو گئی ہماری، کاروبار نہیں کریں گے یا ہم وہاں جائیں گے نہیں، بچے کیسے پالیں گے، خود کیسے زندہ رہیں گے؟ تو یہ اضطراری حالت ہو گئی ایک طرح، آج نہیں ہے کل ہو سکتی ہے،
تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے شریعت نے ایک دوسرا اصول رکھا ہے، وہ یہ ہے تحلیل کیمیاوی کے بعد اگر کسی چیز کی صورت شکل بدل جائے اور اس کا نفع اور نقصان بھی تبدیل ہو جائے کلیتاً، تو پھر اگر وہ چیز حرام تھی اور اب اس کی شکل و صورت سب کچھ بدل جانے کے بعد، تو یہ اگر وہ چیز جس صورت میں وہ اب ہے دستیاب وہ حلال ہے تو آپ کے لیے ایسی صورتحال میں حلال ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ غلاظت ہے، گندگی ہے، انسانی فضلہ ہے. فرٹیلائزر جب تک ایجاد نہیں ہوا تھا تب تک یہ کھڈی ہی کھیتوں میں ڈالی جاتی تھی بطور کھاد کے، اور اس سے ساری فصلیں اگائی جاتی تھیں. یہاں تک کہ ہمارے کھان پان کے تمام غلہ جات، تمام سبزیاں، یہاں تک کہ گاجر، مولی، شلجم، یہ ساری چیزیں بھی، اور اسی سے وہ چیزیں طاقت پا کر اگتی تھیں اور ہم اس کو کھاتے تھے. کسی نے یہ فتویٰ لگایا کہ یہ چیزیں تو ایسے گندگی سے پیدا ہوئی ہیں لہذا یہ گندی ہیں، ان کو نہیں کھانا چاہیے. نہیں، کیونکہ اس کی تحلیل کیمیاوی کے بعد ان کے زمین میں مل کر جزو زمین ہو جانے کے بعد ایک نئی چیز جو اس سے پیدا ہوئی، پاور، انرجی، طاقت، جس کی وجہ سے اس کو غذا ملی ہے، اس مولی کو، شلجم کو اور گاجر کو، تو اس کا کھانا ہمارے لیے درست ہے. اب دیکھیے ہم انڈا کھاتے ہیں بڑے شوق سے، مرغی بھی کھاتے ہیں، حالانکہ مرغی دن بھر اگر اس کو آپ غلہ یا دانہ نہ ڈالیں تو دن بھر نالیوں میں گندگی میں وہ چرتی چپتی رہتی ہے اور پھر انڈا دیتی ہے. وہ انڈا، اس کے جسم کا گوشت، یہ سب کچھ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہی تو نالیوں میں جو کیڑے کھاتی رہتی ہے، گندگی کھاتی رہتی ہے، اسی سے تو. لیکن وہ ناجائز ہے کیا حرام ہے؟ نہیں نہیں، حلال ہے سب لوگوں کے ہاں اور کھاتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. ہم نے جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نہیں لگاتے ہیں تو شریعت کی طرف سے کوئی حرج نہیں ہے، دوسری چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر ضروری ہو جائے سرکار کی طرف سے تو آپ کو لگانا چاہیے. اسی کے ساتھ اگر کوئی دوسری چیز آپ کے پاس دستیاب نہیں ہے تو بھی آپ کو لگانا چاہیے، اپنی جان بچانے کے لیے، دوسرے لوگوں کی جان بچانے کے لیے. تو سرکاروں کا ہمیں اس سلسلے میں تعاون کرنا چاہیے، نہ یہ کہ بہت ساری بے بنیاد باتیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے وہ پھیلا کر اور اس سلسلے میں لوگوں کو تشویش میں مبتلا کرنا، افواہیں پھیلانا، تاکہ اس کے تعلق سے لوگ الگ انداز سے سوچنے لگے، یہ مناسب نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.